الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبع سنابل شریف میں منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا. اس حال میں تھا کہ اس کے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی لگی تھی. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کے پجاری جو کافر و مشرک ہوتے ہیں. مرنے کے بعد دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان تھا، تیرے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی کیسے لگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں واقعی میں مسلمان تھا، لیکن موت کے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا اور میں کافر ہو کر مرا. اس نے پوچھا اس کا سبب کیا تھا، کیا جرم تو نے کیا تھا؟ جواب دیا کہ وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنا کرتا تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پڑھا کرتا تھا. اسی وجہ سے موت سے پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا اور میں کافر ہو کر کے مر گیا. حاضرین محترم، یہ حکایت یقیناً ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو ایک معمولی سی خطا پر ہماری گرفت فرما لے، معمولی خطا پر. جب بھی ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس سنیں تو چاہیے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں فوراً ہی درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم یہ درود پاک ہماری زبان پر جاری ہو جانا چاہیے. ہمیشہ ساری زندگی کے لیے آپ اس کی عادت بنا لیں. ویسے بھی درود پاک پڑھنے کے جو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، وہ تو ہمیں حاصل ہونا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر حضور سے محبت کرنے والا اپنے محبوب کا نام سنے تو چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے. آج ہم اپنی اس محفل کا آغاز اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر کے کرتے ہیں. نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج پھر ایک عرصے کے بعد ہفتہ واری اصلاحی درس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. کافی ٹائم سے ہمارے دوست احباب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہفتہ واری درس شروع کیا جائے. ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو اور بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور آج یہ پہلا درس ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں. آج کا عنوان ہے ایمان کی حفاظت.
صحیح بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ بہت ہی نازک موضوع ہے جو ہم آج لے کر کے بیٹھے ہیں، جس کی طرف عموماً مسلمانوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کس کو ہے؟ کون اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ کس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے؟ کون ڈرتا ہے؟ کون اس کی فکر کرتا ہے؟ ہم میں سے اس کو ہر ایک کو غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یقیناً سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت جو تو اللہ رب العالمین کی یہ ساری مخلوقات ہیں نا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان اپنے وجود میں غور کرے تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں انسان کے وجود میں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد خارجی جو نعمتیں ہیں وہ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی دن و رات کوشش کرتا رہے پھر بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی نعمت کیا ہے؟ سب سے قیمتی نعمت اس جہان میں بندے مومن کا ایمان۔ اس سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی دولت ہے۔ اگر ہم اس بات کی فکر کریں تو، اگر ہم سمجھیں تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بن مانگے دی۔ ہم نے اللہ سے کبھی مانگا نہیں کرتا تو ہمیں ایمان دے، بن مانگے دے دی۔ مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدائشی طور پر اللہ نے مسلمان بنایا اور مسلمان رکھا۔ ہم دنیا میں آنے کو آ گئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہیں، لیکن پیارے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہو کر ہی اپنی قبر میں جائے، اس بات کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس گارنٹی ہے، نہ آپ کے پاس، نہ کسی کے پاس گارنٹی ہے۔ جیتے جی مسلمان رہنا باعث سعادت ضرور ہے، لیکن قبر میں مسلمان ہو کر جانا یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ قبر میں مسلمان ہو کر جانا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، چونکہ جس طرح بے شمار لوگ کافر ہوتے ہیں لیکن اللہ توفیق دیتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے بے شمار بدنصیب لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ساری زندگی مسلمان رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت ایسا کوئی جرم ان کا سامنے آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے بے ایمان ہو کر کے مرتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا پیدائشی ولی مستجاب الدعوات جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار ولی، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اتنا مقبول تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاتھ چہرے پر پھیرتا، بعد میں اس کی دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی۔ جب وہ علم دین کا حلقہ لگاتا تو 12,000 صرف دعوتیں ہوتی تھی۔ اس کے مدرسے علم میں جو شاگرد پڑھا کرتے تھے، اتنا بڑا عالم تھا، لیکن جانتے ہو اس کی موت کس حال میں ہوئی؟ ایک نبی کی گستاخی کا مرتکب ہوا، ایک نبی کی توہین کا مرتکب ہوا۔ قرآن نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یہ جب مرا اس دنیا سے کافر ہو کر کے مرا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنا بڑا مستجاب الدعوات بنی اسرائیل کا ولی، اتنا بڑا عالم اس دنیا سے بے ایمان ہو کر کے جاتا؟ تو بتانا یہ ہے کہ ہم مسلمان آج ضرور ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم موت کے وقت بھی مسلمان رہیں گے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بس اللہ رب العالمین جس پر خصوصی کرم فرماتا ہے وہی اپنا ایمان سلامت لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن ہمیں حکم ہے
ہم ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے رہیں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کو دنیا میں اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، بربادی ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہے، شدید اندیشہ ہے موت کے وقت اس کا ایمان چلا جائے، موت کے وقت اس کا ایمان رخصت ہو جائے۔ خود سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے جس کو اپنے ایمان کی بربادی کی فکر نہیں ہوتی ہے، شدید اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو القاسم الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس گناہ کے کرنے سے اس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ بندہ کرتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اندیشہ ہے اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ پہلا یہ ہے اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے اس ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی برباد ہونے کا اسے کوئی فکر نہ ہو، خوف نہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا مسلمان پر ظلم کرنا۔ یہ 3 جرم فرمایا ایسے ہیں اگر بندہ اس کا مرتکب ہے، اللہ نے نعمت ایمان دی، اس کا شکر نہیں ادا کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایمان برباد ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں رکھتا ہے، شدید اندیشہ ہے مرنے کے بعد، مرنے کے وقت اس کا ایمان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ مسلمانوں، ہم غور کریں آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے۔ کون لوگ اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کپڑے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جوتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جوتوں کی، موبائل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مکان و دکان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دکان میں گرد و غبار بیٹھنے نہیں دیتا ہے، ہر شے کی حفاظت کی فکر ہے، ہر شے کی بندہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آپ غور کریں ہم اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم ایمان کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر بتاؤ جو ایمان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں ہم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ دن و رات گناہوں میں زندگی کیوں بسر ہو رہی ہے؟ اگر ایمان کی حفاظت کی فکر ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ ہم دین کا علم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ہم برے دوستوں کی صحبت کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ چونکہ یہ ساری چیزیں ایمان کی حفاظت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی، جو صحیح طریقے سے ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ کبھی بھی ساری زندگی ایک نماز ضائع نہیں کرے گا۔ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی وہ اپنے ایمان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرے گا۔ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی وہ گانے بازے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے گا، اس کو پتہ ہوگی کہ گانے میں بے شمار کفریات کلمات بٹے جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے میں بے شمار کفریات ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کوئی جملہ سن لیا اور دل سے دہرا لیا جس میں کفریات کلمات ہو اور ہمارا ایمان چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہوگی وہ برے دوستوں کی، بے نمازی دوستوں کی صحبت میں نہیں رہے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا نے المرء علی دین خلیلہ فلینظر امن یخاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی سے دوستی کرنے کے لیے پہلے اس کا دین چیک کر لو۔ اگر تمہارا دوست دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو اس سے دوستی کرو، تمہیں اس سے فائدہ ملے گا۔ لیکن تمہارا دوست بے نمازی ہے، بے دین ہے، فاسق و فاجر ہے، اب اس سے دوستی کرو گے تمہارا ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کرے پیارے، ایمان کی حفاظت کرے۔ ہم اپنے جسم کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ بخار آ جائے تڑپ جاتے ہیں، سر میں درد ہو تڑپ جاتے ہیں، کسی جگہ زخم لگ جائے اور صرف ڈاکٹر بتا دے کہ کینسر ہو گیا ہے، اب ہم بتاؤ کتنی بھاگ دوڑ کریں گے، کہاں دکھائیں گے، کتنا پیسہ خرچ کریں گے، کتنا مال خرچ کریں گے تاکہ کینسر ہمارا اچھا ہو جائے یا کینسر نہ ہونے پائے۔ کتنی حفاظت کرتے جسم کی، حالانکہ یہ جسم اگر ایمان سلامت لے کر کے نہ گیا نا تو جہنم کا کندہ بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ جسم کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تب تو جسم کو راحت ہے، اگر ایمان چلا گیا یہی جسم جہنم میں جلے گا، یہی جسم عذاب پائے گا، اسی جسم پر تو کوڑے برسیں گے فرشتوں کے۔ بتاؤ جسم کی حفاظت ہم اتنی کرتے ہیں، کیا اپنے ایمان کی بھی اتنی حفاظت کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان
ہمارا ایمان کس طرح بچانا ہے، ایمان کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، ہم کتنا کوششیں کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کا علم سیکھنا چاہیے، اہل علم سے کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، دینی محافل میں شرکت کرنی چاہیے، دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء کرام کی ملفوظات و بیانات سننا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی فکر رہے۔ لیکن ہم کتنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کہ اتنا جان لے پیارے کہ ہم دنیا میں آج مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم قبر میں بھی مسلمان رہیں گے۔ اسی وجہ سے اپنے اسلاف کی زندگی پڑھ لیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے، ایک تابعی کا قول نقل کیا۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کا کو دیکھا ہو۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، 30، اور ہر ایک صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ کاش میں اپنا ایمان سلامت لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ صحابی جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وہ یقیناً جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت فکر رکھتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ جوانی میں ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ لوگ ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ پوچھیں کیا وجہ ہے کہ جوانی میں بھی کسی کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بتاتے نہ تھے راز کیا ہے، لیکن کوئی خاص شاگرد ہوتا ہے، اس نے پوچھ لیا حضور آپ ہماری عبرت کے لیے تو بتا دیں تاکہ ہم اپنی فکر کریں، کیا وجہ ہے کہ جوانی میں آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، آپ جھک کر چلتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا دمشق کی جامع مسجد میں ایک محدث 50 برس تک درس حدیث دیتا رہا، 50 برس تک درس حدیث دیتا رہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا وہ کافر ہو کر کے مرا، مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے نہیں گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی اتنا بڑا محدث درس حدیث دینے والا جب اس کی موت کفر پر ہوئی، ہم کس حال میں ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ خوف خدا کی مارے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی آواز اہل محفل نے سنی، اس دن سے اللہ کے خوف سے لرزہ ترسا رہتا ہوں، میرے ایمان کا حال کیا ہوگا، میں کس حال میں جاؤں گا؟ ایک محدث اتنا بڑا عالم 50 برس تک درس حدیث دیتا رہا، جب اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی تو ہمارا کیا انجام؟ یہ اللہ والوں کی باتیں تھیں۔ ہمارا تو دن و رات گناہوں میں بسر ہو رہا ہے، ہم اپنے انجام کے بارے میں فکر کریں، اپنے انجام کے سوچیں کہ ہمارا ایمان کس حال میں ہوگا۔ اور یاد رکھنا قرآن کا یہ فیصلہ ہے، جو بندہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا خدا کی قسم وہی کامیاب ہوگا، اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ ساری زندگی مومن رہا، پرہیزگار رہا، متقی رہا، سب کچھ رہا، لیکن اگر موت کے وقت ایمان چلا گیا، خاتمہ برا ہو گیا، خدا کی قسم زندگی بھر کی عبادتیں اس کی کوئی کام نہ آئے گی، ہمیشہ 2-4-10-100 برس کے لیے نہیں، ہمیشہ جہنم اس کا مقدر بنے گا۔ کیا حال ہوگا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلے چشت کے عظیم الشان پیشوا فضیل بن عیاض، پرانے دور کے صوفیوں کے بادشاہ، وہ فرماتے ہیں ان کے ایک شاگرد تھا، بڑا باکمال تھا۔ جب استاد اتنا باکمال ہو تو شاگرد بھی باکمال ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض کا نام آتا پرانی کتابوں میں، عظیم الشان، عظیم مرتبت ولایت کے پیشوا۔ فضیل بن عیاض اپنے ایک شاگرد کی بیمار پڑا اور اس کے نزا کا وقت آیا تو اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے، اس کے سرانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اس نے کہا کہ یاسین پڑھنا بند کرو، پھر آپ نے کلمہ کی تلقین کی، یعنی اس کے سامنے کلمہ ترجمہ پڑھا تاکہ اس کو یاد آ جائے، موت کے وقت کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا یہ کلمہ پڑھنا بند کرو، میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے بیزار ہوں، اور اسی جملے پر اس کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اسی جملے پر مر گیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنے شاگرد کا جب یہ انجام دیکھا،
خوف کے مارے تھرا گئے، گھر آئے، 40 روز تک گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے روتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ ایک دن خواب میں اپنے شاگردوں کو دیکھا، فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف۔ پوچھا، اے میرے شاگرد، تیرا تو شاگردے میں بڑا مقام تھا، بڑا با کمال تھا، بتا تیری معرفت سرب کیسے ہو گئی، تیرا ایمان کیسے چلا گیا؟ اس نے بتایا 3 باتوں کے سبب۔ پہلی بات تو یہ تھی، میں چغلی کیا کرتا تھا، یہ عام ہے مرد مسلمانوں میں۔ دوسرا، حسد کیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں سے، اور تیسرا یہ تھا، ایک بیماری میں مبتلا تھا، طبیب کے مشورے سے سال بھر میں صرف 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پیتا تھا۔ بس یہ 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارا ایمان چھین لیا، ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر بن گیا۔ اب ہم خود غور کریں اپنے اوپر، ہمارے پاس کتنے گناہ؟ اس کے بعد تو 3 گناہ تھے، باقی باکمال تھا، ولی کامل کا، وہ ولی کامل کا مرید بھی تھا، شاگرد بھی تھا، باکمال عالم بھی تھا۔ ہمارے پاس کتنے گناہ ہیں؟ جھوٹ ہمارے پاس، غیبت ہمارے پاس، چغلی ہمارے پاس، بے نمازوں کا قضا کرنا ہمارے پاس، مسلمانوں پر ظلم کرنا ہمارے پاس، گالی بکنا ہمارے پاس، فلمیں ڈرامے، کتنے گناہ ہیں؟ انگلیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ نہیں کم ہوں گے، اتنی برائیاں ہمارے پاس ہیں۔ مسلمانوں کبھی سوچا ہے کیا دنیا کی زندگی سب کچھ ہے ہماری؟ بتائیے، دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی۔ یہاں ہم عیش کے ساتھ رہ لیں گے، خدا نہ کرے اللہ ناراض ہوا، گناہوں کی تسلسل کے ساتھ اگر ہم گناہ کرتے رہے اور خاتمہ معاذ اللہ ایمان پر نہ ہوا، تو بتاؤ پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے کیا جہنم ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کی سزا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اے میرے احباب، میرے دوستوں، مسلمانوں، دنیا میں رہ کر کے دنیا کی لذتوں میں گم نہ ہو جائے، برے دوستوں کی صحبت کے ساتھ آپ فائدہ نہ اٹھاتے رہیں۔ صرف کاروبار ہی سب کچھ نہیں ہے، دکان اور نوکری سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی لذتیں کچھ نہیں ہیں۔ اصل چیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہے۔ اس کی حفاظت کریں۔ ہم سب چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے دینی صحبت آپ کو چاہیے، دینی علم چاہیے، آپ کو دین کی پابندی چاہیے، سنتوں کی پابندی چاہیے۔ جانتے ہو، ایک بڑا محدث تھا، علماء نے لکھا، ایک بہت بڑا محدث تھا، درس حدیث دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ عیسائی مذہب اختیار کر کے مر جاتا ہے، عیسائی مذہب۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کتنا بڑا محدث، اس کا انجام یہ ہوا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا تھا، کیا گناہ تھا؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ہی جرم تھا، ایسا لگتا تھا کسی وجہ سے اس کا ایمان اور اس کی معرفت چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ غسل جنابت، یعنی ناپاک ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اسلام میں یہ فرض ہے کرنا۔ غسل جنابت میں سستی کیا کرتا تھا، اور جب بھی یہ ناپاک ہوتا تو کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ وہاں پر غسل جنابت نہیں ہے، اسلام نے غسل جنابت کا حکم دیا ہے۔ وہ عیسائی مذہب کی تعریف کیا کرتا تھا، اور غسل جنابت جو اسلام کا حکم ہے اس کو ناپسند کیا کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے اسی جملہ کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، بلکہ وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ عیسائی مذہب کی ایک بات کو پسند کرتا تھا، اسلام کی ایک بات کو ناپسند کرتا تھا، وہ عیسائی مذہب اختیار کر کے اس دنیا سے جاتا۔ ہم خود غور کریں، ہم کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں۔ ہم اسلام کی کیا چیزیں ناپسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا ہمیں پسند نہیں، داڑھی شریف سجانا ہمیں پسند نہیں، سچ بولنا ہمیں پسند نہیں، قرآن پڑھنا ہمیں پسند نہیں، نماز پڑھنا ہمیں پسند نہیں، دین کا علم سیکھنا ہمیں پسند نہیں، اسلام کی کوئی بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ خود ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ بن احمد المعزن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں شیطان کس طرح انسان کو تباہ کرتا ہے، اس کا ایمان برباد کرتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آج مسلمان ہیں تو کل بھی مسلمان رہیں گے، مرنے کے بعد بھی مسلمان رہیں گے، اس خوش فہمی میں نہ رہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ بزرگوں نے تاکید کے ساتھ لکھا ہے، تاکید کے ساتھ، جس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہوتی ہے، موت کے وقت اس کا ایمان اندیشہ ہے کہ چلا جائے۔
کیا کریں گے ہم بتائیں؟ دنیا ہی کی لذتوں میں گم رہیں گے، کیا کام آئے گی دولت ہماری؟ یہ نوکری، یہ جاب، یہ دکان، یہ مکان، یہ دنیا کی لذتیں، یہ شہوتیں، یہ گاڑی، یہ بیوی، یہ بچے کس کام میں آئیں گے اگر ایمان کی برباد ہو گیا؟ کیا کام آئے گا؟ کچھ نہیں کام آئے گا۔ ایمان کا نور اگر سینے میں جل رہا ہے اور ایمان کی روشنی قبر میں لے کر گئے تو پیارے تو ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قرآن نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہی بندہ کامیاب۔ حضرت احمد بن عبداللہ بن احمد المعزم فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، بڑی عبرت والی نصیحت حکایت۔ فرماتے کہ میں طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر زار و قطار ہو رہا ہے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو مجھے مسلمان ہو کر کے موت دینا، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، مسلمان کر کے مجھے موت دینا، ایک ہی دعا کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد معزز کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی یہ کعبۃ اللہ ہے، قبولیت کی جگہ ہے، تو ایک ہی دعا کرتا ہے اور دعا کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہی کی دعا کرتا ہے، اور کچھ مانگ، جو مانگے گا اللہ سب دے گا۔ اس نے کہا احمد سنو، بات یہ ہے مجھے اپنے ایمان کی بڑی فکر ہے، میرے 2 بھائی تھے، میرا ایک بھائی جس نے 40 برس بلا معاوضہ فی سبیل اللہ کی گھر مسجد کی خدمت کی ہے، اذان دیتا رہا، مسجد کی صاف صفائی کرتا رہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے مجھ سے قرآن منگایا، میں نے قرآن لا کر کے دیا، اس نے قرآن ہاتھ میں لیا اور قرآن لے کر کے کہتا ہے لوگوں گواہ ہے نا، میں اس قرآن سے بیزار ہوتا ہوں، اس کے حکامات و اعتقاد کو چھوڑتا ہوں اور نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ اسی پر اس کی موت ہو گئی، 40 سال فی سبیل اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا نصرانی ہو کر مرا۔ پھر کہتے ہیں پھر میرا دوسرا بھائی تھا، اس نے بھی 30 برس تک مسلسل مسجد کی خدمت کرتا رہا فی سبیل اللہ، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اس کا بھی خاتمہ کفر پر ہوا، وہ بھی عیسائی مذہب اختیار کر کے مرا۔ اب مجھے فکر ہوئی میں تیسرا بھائی ہوں، نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا، اس لیے میں کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے اللہ سے التجا کرتا ہوں میرے مالک کچھ ہو جائے لیکن میرا خاتمہ تو ایمان پر کرنا، مجھے مسلمان ہو کر ہی موت دینا۔ یہ بزرگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے لکھی اپنی کتابوں میں ہماری نسل کے لیے، اتنے اچھے اچھے اعمال کرنے والے جن کے ایمان کو زوال آ جاتا ہے اور ہماری زندگی صبح و شام کس میں گزر رہی ہے۔ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں، جبکہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے نا، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہو، ساری زندگی ایک لمحہ سر نہ اٹھاؤ، پھر بھی اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، خدا را اپنی قبر و آخرت کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کی، اپنے چہرے کی حفاظت کرنے والوں، بالوں کی حفاظت کرنے والوں، کپڑے کی حفاظت کرنے والوں، موبائل کی حفاظت کرنے والوں، جوتے چپلوں کی حفاظت کرنے والوں، مکان و دکان کی حفاظت کرنے والوں، ہر شے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ غور کرو ایمان کی حفاظت ہم کتنا کر رہے ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارا دین پر عمل کیوں نہیں، سنت رسول پر عمل کیوں نہیں؟ یہی تو ایمان کی حفاظت ہے نا۔ ایمان کی حفاظت دین پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کرے، ایمان کے بارے میں جو چیزیں نقصان دہ ہیں، ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں، اس کو سیکھیں، اس سے بچیں۔ تو یہ بات ہوئی ایمان کی حفاظت کی، لیکن ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ اصل ہمارا دین، یہ اصل ہماری نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا، ہم صبح سے لے کر شام تک جس کے پیچھے مارے پھرتے ہیں نا، وہ روزی، وہ مال، وہ دولت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے، فرشتے نے ہر دن کی روزی لکھ دی ہے، 1 روپے نہ کم نہ زیادہ، اتنا مل کر رہے گی۔ یاد رکھنا
جو لوگ کماتے ہیں ان کا بھی پیٹ اللہ بھرتا ہے، اور کروڑوں وہ جانور ہیں، چرند و پرندے جو کماتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ نوکری، نہ کوئی کارخانہ، اللہ انہیں کھلا رہا ہے چونکہ اللہ رزاق ہے۔ اللہ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ہماری روزی کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر لیا ہے، اللہ دے گا ہی ہر حال میں روزی کسی بھی طریقے سے، چونکہ اس کا وعدہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی موت ایمان پر ہو، اللہ نے اس بات کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہیں دی کہ ہم تمہاری موت ایمان پر ہی کریں گے، کسی کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی ہے۔ اس کی فکر ہمیں کرنی ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ہمارے ذمے پر اللہ نے لگایا، تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کی حفاظت کی تدابیر اختیار کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایمان سلامت رکھے گا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہم جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اس کے پیچھے بھاگا پھر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکی پیاسے دوڑ رہے ہیں، لیکن جس کی ذمہ داری، جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان یاد رکھنا، ہم مسلمان آج ہیں، یہ مت سمجھنا، دھوکے میں مت رہنا، شیطان یہی چاہتا ہے، دھوکہ دے کر ایمان کو دھوکے سے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہمارے ایمان کا ضائع کرنا چاہتا ہے۔ آج مسلمان ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد مسلمان ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ، ایک وہ شخص ہے قیامت کے دن جس کو 1000 برس جہنم میں رکھا جائے گا، لیکن اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا، بالآخر اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ حضرت حسن بصری سے پوچھا کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ سب سے آخر میں 1000 برس کے بعد جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میں وہی شخص ہوتا۔ حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، تابعی مولائے کائنات شیر خدا سے فیض لینے والے ہیں، سلسلے چشت کے عظیم پیشوا ہیں۔ فرماتے ہیں کاش وہ شخص جو 1000 برس کے بعد جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا وہ میں ہوتا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ جہنم میں جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں جائے؟ کہا تم نے سمجھا نہیں، اے میرے دوستوں، وہ شخص جو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا 1000 برس کے بعد، اس کے پاس یہ تو گارنٹی ہے نا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، تبھی تو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ایمان پر ہوگا یا ایمان پر نہیں ہوگا۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو جنت میں جانے کی کوئی سبیل ہی نہیں بچتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس قدر جانتے تھے۔ اب آخری بات، ایک محدث کی حکایت بڑی نصیحت، بڑی عبرت والی، یہ سنے اور اپنے ایمان کی خدا را حفاظت کرے۔ کپڑوں کی حفاظت کرنے والوں، دکان مکان کے پیچھے بھاگنے والوں، نوکری کی تلاش میں سرگردہ رہنے والوں، اپنے ایمان کی خدا را فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہیں؟ میرے غوث پاک کے پیروں کے بھی پیر ہیں، جنید بغدادی سید الطائفہ۔ یہ اس حکایت کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑا محدث تھا، بڑی نصیحت ہے، میں اس بات دل کے کانوں کے ساتھ سنوں۔ بہت بڑا محدث تھا، اتنا بڑا محدث تھا بغداد میں، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس سے استفادہ علمی کیا کرتے تھے، اس کے پاس جا کر کے درس حدیث سنا کرتے تھے، اس سے فیض لیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا محدث تھا اور اتنا بڑا نیک پرہیزگار تھا، متقی بھی تھا، متوکل بھی تھا، ساری خوبیاں تھی۔ اس محدث کا جب زوال کا وقت آیا، اب دیکھو ہوتا کیا ہے، اس نے حج کا ارادہ کیا، حج کا موسم آیا، ارادہ کیا کہ حج کرنے جانا ہے، اور اس کے پاس تو سینکڑوں مریدین اور شاگرد تھے جو اس کے محفل درس میں آ کر کے اس کا واعظ سنا کرتے تھے، اس سے درس لیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا عالم اور محدث تھا۔ اس نے جب حج کا ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، اس سے جو محبت کرنے والے تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، اس کے شاگرد تھے، طلباء تھے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی اپنے شیخ کے ساتھ حج کرنے جائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ برکات ملے، فیض ملے۔ اللہ والوں کے ساتھ حج کرنا بڑی سعادت ہے۔
قبولیت کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ تیار ہو گئے۔ بہرحال جانے کا جب ارادہ ہوا، پوچھ کرنے کا ٹائم ہوا، اس نے اپنے مریدین اور اپنے مصاحبین کو نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو ہم اس طرح حج کرنے جائیں گے جس طرح اللہ والے جایا کرتے ہیں، جس طرح اللہ والے، تقویٰ ہمارے پاس، طہارت ہمارے پاس، اخلاص، توکل، ہر خوبی ہمارے پاس ہوگی۔ حتیٰ کہ جب نکلنے لگا نا محدث اپنے مصاحبین کو لے کر کے، کسی کو پانی بھی نہیں بھرنے دیا کہ ہم جس کے مہمان ہیں، جس کی راہ پہ جا رہے ہیں، وہی ہمیں کھلائے گا، وہی پلائے گا۔ چلے گئے اللہ پر بھروسہ کر کے۔ یہ قافلہ محدث لے کر کے نکل گیا۔ جنگل و بیابان کا راستہ تھا، دشوار گزار راہیں تھی، دھوپ کی شدت تھی۔ جب قافلہ بہت دور نکل گیا، راستے میں لوگوں کو پیاس کا احساس ہوا۔ لوگوں نے پانی پہنے کرنا شروع کر دیا کہ پیاس لگی ہے۔ محدث نے تمام لوگوں کے ایک سائے میں رکایا اور سلا دیا کہ سو جاؤ، ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور خود مشکیزہ لے کر کے پانی کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے اس کو دریا ملا۔ دریا کے کنارے ایک گرجا گھر تھا، ایک راہب کا، نصرانی کا۔ تو اس نے جب دریا دیکھا تو اپنا مشکیزہ دریا میں ڈبونے لگا، تو پانی کی سطح پر اس کو ایک خوبصورت شکل نظر آئی، ایک حسین شکل نظر آئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس گرجا گھر کی چھت پر جو لبے دریا ہے، اس پر ایک حسین دوشیرہ کھڑی تھی۔ بس اس کی آنکھیں اس سے چار کیا ہوئی، دل دے بیٹھا، اس کا عاشق ہو گیا۔ اب پانی لینا بھول گیا، کہاں جانا ہے سب بھول گیا۔ شیطان اس طرح تباہ کرتا ہے انسان کو، بھول گیا۔ اس کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی۔ وہ راہب باہر نکلا، کیا معاملہ ہے؟ کہا بتا، وہ جو چھت پر لڑکی ہے نا، تیرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا یہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ کہا مجھ سے نکاح کر سکتا ہے؟ راہب نے کہا تو مسلمان معلوم ہوتا، ہم عیسائی ہیں، بھلا میری بیٹی سے تیرا کیسے رشتہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر بھی میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے قسم کھائی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، جہاں کہے گی، جس سے کہے گی اسی سے شادی کروں گا۔ میں پوچھ کر آتا ہوں، کھڑا رہے۔ او محدث کھڑا رہا۔ وہ اندر گیا، راہب اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، بیٹی معاملہ ایسا ہے، وہ مسلمان کوئی ہے، تجھ سے نکاح کرنا چاہتا، بتا تو کرے گی؟ بیٹے نے کہا بابا جان نکاح تو کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عیسائی ہو جائے۔ اگر وہ عیسائی بن جائے گا تو ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اچھا عیسائی بھی تو ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے بھاگ جائے، چلا جائے، لہٰذا فوراً نکاح نہیں کروں گی۔ عیسائی بننے کے بعد شرط ہے 1 سال تک ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ خنزیر چرانے کے لیے جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مذہب عیسائی میں پختہ ہو گیا ہے، تب میں اس سے نکاح کروں گی، یہ میری شرط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ راہب باہر نکلا، وہ محدث چپکے سے سن رہا تھا۔ کہا کہ دیکھ تو مسلمان ہے، اگر عیسائی بن جائے میری لڑکی کی شرط ہے کہ میری لڑکی تجھ سے نکاح کر لے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عیسائی بن گیا۔ معاذ اللہ، کہا عیسائی بن گیا، منظور ہے۔ ایمان برباد ہو گیا، زبان آ گیا، کہا ابھی نہیں ہو سکتا تو بھاگ جائے، 1 سال تک میرے بیٹی کے ساتھ خنزیر چرانے جائے گا۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب وہ محدث، اتنا بڑا محدث، سینکڑوں شاگردوں کا استاد، اب ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے نا، عیسائی لڑکی کے ساتھ عیسائی مذہب قبول کر کے جنگلوں میں خنزیریں چرانے لگا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو عصا لے کر کے وہ خطبہ دیا کرتا تھا، اب وہ عصا خنزیر چرانے کے کام میں لگا رہا ہے، پڑا رہا۔ زوال آ گیا۔ ادھر اس کے جو مصاحبین تھے، حج کے لیے جا رہے تھے اس کے ساتھ، اس کے شاگرد مریدین، ان کی آنکھ کھلی، تلاش کیا، شیخ نہ ملے، ادھر گئے ادھر گئے، گرجا گھر پر پہنچے کہ میرے شیخ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، سارا ماجرا بیان کر دیا، داستان کہہ دی۔ اس کے بعد تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا یہ محدث، یہ شیخ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ خنزیر چرا رہا، سور چرا رہا ہے۔ اس کو سمجھانے لگے، میرے استاذ تمہیں پتہ نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے پیارا دین اسلام ہے، تو نے عیسائیت قبول کر لی، تجھے معلوم نہیں؟ اس محدث نے کہا میرے شاگردوں، جتنی دلیلیں تم دیتے ہو نا، اس سے زیادہ مجھے معلوم ہے۔ اگر وہی ہمارے ایمان کو زوال لانا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب کوئی دلیل نہ دو، جاؤ۔ وہ شخص محدث ایک عورت کے حسن میں بدمست ہو چکا تھا۔ اس کے سارے شاگرد چلے گئے، حج پہ گئے، حج سے واپس آئے، اس راستے سے گزرے، اس محدث کا وہی حال تھا۔ پھر سمجھایا، کہا اب بھی باز آ جا، توبہ کر لے، اسلام کو مت چھوڑ۔ اس نے نہیں مانا، کہا تم جاؤ،
زوال ہے. اس کے بعد میں جب لوگ واپس پلٹے نا اس کے مریدین اس کے پاس سے، اب سارے بغداد میں خبر مشہور ہو گئی، وقت کا اتنا بڑا محدث، بڑے بڑے علماء جس سے فیض لیا کرتے تھے وہ گمراہ ہو گیا، عیسائی بن گیا. اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو دینی مدارس، دینی درسگاہوں کی ضرورت ہی کیا ہے، سارے درسگاہیں بند کروا دی، مدارس میں تالا لگوا دے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا کہ گمراہ ہو جائے. اب ہوا یہ مشہور ہو گئی بات. اب اس کے بعد میں جب اس کے مریدین سمجھا کر کے واپس آنے لگے تو نہیں مانا، لیکن اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی، اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی، ہوش میں آیا اور بھاگتے بھاگتے مریدین کے پاس آیا، شاگردوں کے پاس، کہتا ٹھہرو ٹھہرو، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہے، مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، اب میں نے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب چلو واپس چلتے ہیں اور اپنا درس حدیث کا حلقہ شروع کرتے ہیں. غرض کی واپس آ گیا، اللہ نے اس کو اسی مقام پر بحال کر دیا اور پھر سے اس نے اپنے درس حدیث کا حلقہ شروع کر دیا. یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن اب جو سمجھنے والی بات ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں. اس کے شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہمیں یہ تو بتا دے کہ زوال آپ پر ایمان کا کیسے آ گیا؟ یہ تو آپ خوش نصیب تھے، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اگر اسی حال میں مرتے تو ہمیشہ جہنم مقدر بنتا. کیا وجہ تھی کہ آپ کے ایمان کو زوال آ گیا؟ اس نے کہا بیٹوں کیا بتاؤں، ایک بار میرے پاس ایک عیسائی آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، میرے دامن سے لپٹ کر کہنے لگا اے محدث آپ مجھے اسلام کی دولت دے دیں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے اسے حقیر جان کر کے اس کو جھڑک دیا، کہا چل تو ناپاک ہے، بھگا دیا. بس اللہ رب العالمین کو یہ میری گستاخی ناپسند آ گئی، اللہ نے مجھ پر ایمان کا زوال ڈال دیا اور اس عیسائی کو دولت ایمان دے کر کے ولایت کے منصب پر فائز کر دیا. یہ سبب تھا جو میرا ایمان ضائع ہو چکا تھا. مسلمانوں یہ تو ایک نافرمانی تھی، ایک جرم تھا جس کے سبب اس نے حقیر جانا ایک عیسائی کو، اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کے ایمان پر زوال بھیج دیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کریں، ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے. بات ختم کرتا ہوں، اللہ ہمارا ایمان بے سلامت رکھے، اپنا ایمان بے سلامت رکھے. آخر میں یہ نصیحت کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم برے خاتمے سے امن چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان حفاظت میں رہے، سلامت رہے، چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے رب کی اطاعت کرو، ہر لمحہ اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اس کی نافرمانی سے بچا کر اس کی فرما برداری میں لگاؤ، برے دوستوں کی صحبت سے بچو، حتیٰ کہ برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو. امام غزالی فرماتے ہیں برے لوگوں کو، فاسقوں کو دیکھنے سے بچو، اس سے تمہارے ایمان میں، تمہارے دل میں اثر ہو سکتا ہے. جہاں تک ہو سکے اللہ کے خوف میں رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، دعائیں کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو. اس طریقے سے اگر اللہ کے اطاعت میں گزارو گے اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے گا. یہ امام غزالی کی نصیحت آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. میرے احباب، میرے دوستوں، آخری میں اتنا کہنا ہے، خدا را ہم سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، مکان، دکان، کپڑے کی، جسم کی، موبائل کی، ہر شے کی، جوتے چپل تک کی حفاظت کرتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت میں بن مانگے دی ہے، خدا کے واسطے مسلمانوں اس کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں. اگر یہ چلا گیا نا پھر آخرت تباہ ہو جائے گی، پھر کوئی نجات کا راہ نہیں، کوئی راہ نہیں نجات کی. ایمان کی حفاظت کے لیے نمازوں کی پابندی کریں. حضرت شیخ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں ایمان کے برباد ہونے کے 4 اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلا سبب نماز میں سستی کرنا. پہلا سبب نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. یہ 4 اسباب بتایا. تو ہم دیکھیں ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ادا ہو رہی ہیں. خدا را نماز پڑھیں، علم دین سیکھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے دوستوں کی صحبت سے بچیں، قرآن پڑھیں. یعنی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ
دین کے راستے پر لگائیں اور اللہ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے رہیں. انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کی موت ایمان و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آخر میں ایمان کی سلامتی کا وظیفہ بھی آپ کو عطا فرما دیتا ہوں. نہایت ہی آسان وظیفہ، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. نہایت ہی آسان وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ. وظیفہ یہ ہے هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، ہوا اللہ الرحیم، یہ 3 لفظ ہیں. ہوا اللہ الرحیم، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد. هو اللہ الرحیم پڑھ لیجیے 2-4 بار. هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم. یہ وظیفہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد ساری زندگی پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ کے نام پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان ضرور سلامت رہے گا.